أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ سے پہلی بھی کئی امتیں بھیجی تھی، ان کے پاس پیغمبر بھیجے جو کتابیں لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا، ہلاک کرنے کے بعد تمہیں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، نائب بنایا، تاکہ دیکھے کہ تم کیا کیا اعمال کرتے ہو۔ لیکن لوگوں کی ضد کا یہ حال ہے، آج اللہ یہ بیان فرمائیں گے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان کے اوپر آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح۔ قرآن جس زبان میں اترا وہ قریش کی زبان تھی، اور عربی وہ لوگ جانتے تھے، ان کی زبان ہی عربی تھی، تو قرآن کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اور قریش کے ارد گرد کے جو لوگ تھے نا جی، ان کی زبانیں تھوڑی مختلف تھیں۔ جس طرح آپ لوگوں کی ہندکو ہے جی، آگے شیخ چوڑے میں چلے جاؤ تو اور ہندکو ہے، جھاڑیاں چلے جاؤ تو وہاں پر اور ہندکو ہے، آگے غازی میں چلے جاؤ تو اور ہندکو ہے، پھر ہری پور میں، ابٹاباد میں، پھر مانسہرے میں، تو یہ تھوڑا تھوڑا فرق آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ آپ اپنی زبان میں قرآن پڑھ سکتے ہو۔ یہ دور چلتا رہا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آذربائیجان ارمینیا کے علاقے کے اندر جنگیں شروع تھی، تو کئی صحابہ کرام وہاں پر شہید بھی ہوئے، لیکن صحابہ کا وہاں پر اختلاف ہو گیا جی۔ ایک صحابی نے یا لمون پڑھا، دوسرے نے کہا یا لمون نہیں ہے، یہ لمون، یا کے نیچے زیر ہے، تو یہ اختلاف بہت زیادہ بڑھ چڑھ گیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ حضرت اس اختلاف کا کچھ حل ہونا چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام باقی سب قراتوں کو ختم کیا، اور صرف قریش کی زبان کے اوپر قرآن اترا تھا تو اسی کو جمع کیا۔ آج یہ قرآن ہمارے پاس وہ قریش کی زبان کے اوپر ہے۔ یہ اس زمانے کے اندر یہ اختلاف زبر زیر پیش کا ہوتا تھا، معنی نہیں تبدیل ہوتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے جی، صرف زواد اور دواد میں کیا جی اختلاف پڑ گیا جی۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام صاحب نے دواد نہیں پڑھا جی، دوسرا کہتا ہے زواد پڑھا ہے۔ اب دیکھو اور کسی جگہ پہ اختلاف نہیں ہے، صرف امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو بس بڑا گناہ کر دیا، بڑا کفر کر دیا جی۔ حالانکہ اور جگہ پہ بھی آتا ہے نہیں جی زواد اور دواد۔ وضو ہے تو یہاں پر کوئی لوگ کہتے ہی نہیں ہے وضو ہے جی، حضروں کے بجارے میں آپ کیا کرو جی، یہاں پر بھی دواد کو نا جی حضرو، یا کسی بندے کو بیماری لگی ہو تو کہہ دینا کہ فلاں کو مرض لگا ہوا ہے جی، زواد کے بجائے پھر دواد پڑھو۔ دیکھیں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے زواد اور دواد کا جی، صرف کیا ہے جی مخارج کا اختلاف ہے جو ہر عام بندہ ادا نہیں کر سکتا، قاری حضرات کر سکتے ہیں، باقی جو خام خواہ پنگا کرتے ہیں۔ تو قریش کی زبان کے اندر قرآن اترا تھا، یہ قرآن واضح دلائل لے کر آیا تھا۔ قال الذین لا یرجون،
کہا ان لوگوں نے لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، ائت بقرآن لے آ کوئی اور قرآن غیر ھذا اس کے علاوہ، او بدلو یا اس قرآن کو تبدیل کر ڈال۔ مشرکوں کو قرآن سے توحید سے بے حد چڑ ہوتی ہے، وجہ کیا ہے جی؟ قرآن دلائل جب دیتا ہے نا جی پھر کھول کھول کر دیتا ہے جی، اور توحید تب تک بندے کو سمجھ نہیں آتی جب تک شرک کا رد نہ ہو۔ اب قرآن جب یہ کہتا نا کہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو ان لوگوں کی زبان عربی تھی تو اچھی طرح سمجھتے تھے یہ پیغمبر ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن پڑھتے یا کلمہ توحید پڑھتے نا جی، ان کو دعوت ایمان دیتے تو ان کو تکلیف ہوتی۔ اب ان کا اختلاف کس بات پہ تھا جی؟ وہ کیا چاہتے تھے کہ اس قرآن کو کیوں تبدیل کریں؟ وہ کیا چاہتے تھے اس قرآن کے اندر سے وہ کون سی چیز ہے جسے مٹایا جائے؟ تو یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ 23واں پارہ ہے، سورۃ صافات ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب انہیں کہا جاتا نا وہ لوگوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں ہے، تو یستکبرون تکبر کرتے۔ اسی طرح سورۃ صافات سورۃ صاد آیت نمبر 5 میں آتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ کیسا نبی ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں، اس نے ہمارے 360 خداؤں کو ایک کر کے کہنے لگا کہ ایک خدا ہے جی، یہ 360 کام نہیں کرتے تو ایک خدا کی طرف سے کام کرے گا جی۔ تو ان کو تکلیف یہ نہیں تھی کہ یہ پیغمبر سچا نہیں ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں کافی زندگی گزاری تھی، لیکن اللہ کا پیغمبر جب انہیں توحید سمجھاتا نا، کہتا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیماریاں لگانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیماریوں سے شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بچیاں دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہارے بگڑی ہوئے حالات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا یہ تمہارا روزگار جو ٹھپ ہو گیا اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہیں مالدار بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ قرآن کی یہ آیتیں سنتے نہ کہتے ائت بقرآن غیر ھذا، یہ والا قرآن مجید نہ ہوا، کوئی اور قرآن مجید ہوا جس میں ساڑھے لات منات عزا حبل اور یہ 360 خداؤں کو برا بھلا نہ کہا جائے کہ اللہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے اور یہ خدا بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ایسی بات اس قرآن میں نہ ہو، یا یہ ہے کہ او بدلو یا اس قرآن کو تبدیل کر ڈال۔ آگے اللہ نے جواب دیا قل کہہ دے میرے پاک پیغمبر ما یکون لی، نہیں ہے مجھے کوئی اختیار ان ابدلہ، یہ کہ میں تبدیل کریں اس کو من تلقاء نفسی، اپنی جانب سے، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الیہ، مگر اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ظالمو تم یہ کہتے ہو کہ میں اس قرآن کو تبدیل کر دوں، یا یہ ہے کہ اس قرآن کی جگہ پہ کوئی اور قرآن لے کر آؤں، یہ میرے اختیار میں تو تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللہ میری طرف بھیجتا ہے لوح محفوظ سے جبریل کے ذریعے، اور میں وہ اللہ کا قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو تبدیل کروں یا کسی چیز کو حلال کروں یا کسی چیز کو حرام کروں، اللہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بنا، ابو جہل کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسلمان ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جویریہ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا علی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جویریہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ جی میرا ارادہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دیکھو ابو جہل کا مزاج سخت ہے، اس کے خاندان کا مزاج سخت ہے، تو چونکہ اس کی بیٹی بھی ہے تو اس کا مزاج بھی سخت ہوگا، اور میں خود نرم ہوں، میری بیٹی کا مزاج بھی نرم ہے، تو جب ایک گرم مزاج کی ہوگی ایک نرم مزاج کی ہوگی تو گھر کے اندر کیا ہوگا جی؟ جھگڑا فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، گھر کا سکون اور ماحول خراب ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ مائی جویریہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو، فاطمہ کو طلاق دو جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ طلاق کے الفاظ سنے، کہا یا رسول اللہ میں نہیں کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مائی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں کبھی شادی نہیں کی۔ ان حضور کی وفات کے بعد مائی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی
6 مہینے کے بعد وفات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے متعدد شادیاں کی۔ جو کہتے ہیں نا اہل بیت کے ساتھ محبت، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ حضرت علی کی بیویاں کتنی تھیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ حضرت علی کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں، اور یہ کہتے کیا ہیں جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ساتھ محبت ہے۔ صرف ایک کا نام آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن کو بھی بھول جاتے ہیں، حضرت محسن کو بھی بھول جاتے ہیں۔ 17 کا بھی ذکر آتا ہے اور 29 کا بھی ذکر آتا ہے اور 21 کا بھی ذکر آتا ہے۔ اتنے ان کے بیٹے تھے جی، بیٹیاں بھی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جویریہ کے ساتھ نکاح نہ کرو جی، کیوں؟ میں حرام نہیں کر سکتا، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر بہتر یہ ہے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر ایک محفل میں تھے، دعوت لگی ہوئی تھی، حضور کی دعوت تھی، صحابہ کرام کی دعوت تھی، حضور کے سامنے سلاد لا کر رکھا گیا جی، جس کے اندر یہ تھوم وغیرہ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا جی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے جو آپ نہیں کھا رہے؟ کہا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن میں سرگوشی ان کے ساتھ کرتا ہوں جن کے ساتھ تم نہیں کرتی ہو جی۔ مجھے اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو میں حرام کروں۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو تبدیل کروں، اس کے ایک حرف کو کہا، ایک زبر زیر کو پیش کو میں تبدیل نہیں کر سکتا ہوں، تم کہتے ہو اس قرآن کو تبدیل کر۔ یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھے تو جو بتایا جاتا ہے میں وہی تمہیں بتاتا ہوں۔ انی اخاف، میں ڈر محسوس کرتا ہوں اس قرآن کے تبدیل کرنے کے اندر۔ ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اپنے رب کی نافرمانی سے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل کہہ دے، دوسرا جواب، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما تلوتہ علیکم، میں نہ تلاوت کرتا یہ قرآن تمہارے اوپر، اور ولا ادراکم، اور نہ اطلاع دیتا اللہ میرے ذریعے تمہیں۔ دیکھو تمہیں اگر تکلیف ہے اس قرآن سے تو اگر اللہ چاہتا نا تو مجھے پیغمبر نہ بناتا، کسی اور کو پیغمبر بناتا، اس کے اوپر قرآن اتارتا، لیکن اللہ نے مجھے چنا ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، اور کلام بھی وہی بھیجتا ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں جی۔ تمہیں مجھ سے کیا تکلیف ہے؟ حالانکہ اللہ بھیجتا ہے۔ فقد لبثت فیکم، البتہ تحقیق میں ٹھہرا ہوں تمہارے درمیان میں، عمران، عمر کا ایک حصہ، من قبلی، اس سے پہلے۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ پیغمبر آیا ہے اور ہمارے سکون کو برباد کیے جی، ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا کیے، یہ قرآن سناتا ہے اس سے ہمارے گھروں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ بتاؤ میں نے تمہارے درمیان میں عمر کا کتنا حصہ گزارا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال زندگی کو گزارے جی، 40 سال چھوٹی عمر نہیں ہے، بہت بڑی عمر ہے۔ بتاؤ کیا اس عمر کے اندر کبھی میں نے تمہیں یہ قرآن کی یہ آیتیں سنائی ہیں، یا میں نے تمہیں ایسے شعر و شاعری سنائی ہے جو تمہیں عجیب لگی ہو؟ یا یہ ہے کہ میں 40 سال رہا ہوں، 40 سال کے دوران کبھی میری زبان سے تمہیں جھوٹ ملے؟ کیا کبھی میں نے تمہاری امانتوں کے اندر خیانتیں کی ہیں؟ کیا کوئی ایسا عیب ہو جس کی وجہ سے تم مجھ پر الزام لگاؤ کہ میں پہلے ایسا تھا اور ایسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور صداقت اور امانت دور دراز کے علاقوں میں مشہور تھی، اور اس زمانے کے اندر شراب جو پی جاتی تھی نا جی، ایسی پی جاتی تھی جیسے ہم گرمیوں میں لسی پیتے ہیں اور سردیوں میں چائے پیتے ہیں، وہ لوگ شراب ایسے پیا کرتے تھے، لیکن حضور ان 40 سالوں کے اندر کبھی شراب کے قریب تک نہیں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو نگاہ تھی، آنکھوں کی صفائی تھی، ہر عورت یہ گواہی دیتی تھی محمد کی آنکھ بھی بڑی پاک ہے۔ حضور کا دل، حضور کا چلنا، حضور کا پھرنا، حضور کی امانت، کوئی بندہ امانت رکھاتا حضور کو امین سمجھا جاتا تھا۔ حضور کی ذات کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، میرے پاک پیغمبر یہ ظالم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ انکار تو اس کا کرتے ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ حضور کی 40 سالہ زندگی کے اوپر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ 40 سال کی زندگی بھی ایسی تھی، نہ سر پہ ماں کا سایہ تھا، نہ باپ کا سایہ تھا، نہ دادا تھا، نہ پردادا تھا، نہ بہن تھی، نہ بھائی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ عام طور پر معاشرے کے اندر جو بچہ یتیم ہو جائے نا جی، شرنڈا لوارث ہو جائے، وہ بچہ بگڑ جاتا ہے، لیکن حضور کی وہ زندگی تھی جو امانت اور شرافت اور صداقت کے اندر پوری اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز کے علاقوں میں جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ اس جیسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو بتاؤ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ،
میں نے کتنی عمر گزاری ہے تمہارے درمیان میں، کیا اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ اب اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اور فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اللہ کے جھوٹ کیا ہے جی؟ کہ اللہ کا کوئی شریک ہے جی، اللہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اور اللہ کے وہ خاص بندے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ بھی بچے دے سکتا ہے اور فلاں بھی بچے دے سکتا ہے، پیغمبر بھی دے سکتا ہے، ولی بھی دے سکتا ہے، بزرگ بھی دے سکتا ہے، اللہ بھی حاجتیں پوری کر سکتا ہے اور فلاں بھی حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اس بندے سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزی رزاق کا مالک میں ہوں، عزتیں ذلتیں دینے والا میں ہوں، بچے بچیاں دینے والا میں ہوں، تمہیں دولت دینے والا میں ہوں، بادشاہ دینے والا میں ہوں، تو کیا میرے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو تمہیں یہ ساری چیزیں دیتا ہے؟ نہیں دیتا، تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ بھئی فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی بگڑے ہوئے حالات بناتا ہے؟ تو یہ تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ فرمایا انہ لا یفلح المجرمون، مجرم بندہ مشرک بندہ کبھی فلاح نہیں پاتا۔ فلاح وہی پائے گا جو اللہ کی توحید کو سمجھے گا، جو اللہ کو اپنا سب کچھ بنائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر، مشرکین کے اوپر، مشرکوں کے اوپر، عرب کے مشرکوں یا پاکستان کے مشرکوں، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجونا، جو نہیں امید لگاتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ائت بقرآن، لے آ قرآن، غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن، او بدلو، یا اس قرآن کے مضامین کو بدل ڈال، قل، کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ما یکون لی، نہیں ہے مجھے کوئی اختیار، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ کہ میں اسے تبدیل کروں اپنی جانب سے۔ حضور کا اس آیت سے مختار کل ہونے کی نفی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے اختیارات نہیں دیے تھے، بس صرف وہی دیے تھے جو اللہ کے حکم تھے۔ اللہ کا پیغمبر بھی مختار نہیں تھا۔ جب وہ امام الانبیاء کو اختیار نہیں ہے تو پھر کسی اور ہستی کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ ان اتبعو، نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر، ما یوحا، اس چیز کی، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، انی اخاف، بے شک میں خوف محسوس کرتا ہوں، ان عصیتو، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ قل لو شاء اللہ، قل، کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ، نہ میں تلاوت کرتا اس قرآن کو، علیکم، تمہارے اوپر، ولا ادراکم بھی، اور نہ اطلاع دیتا اللہ میرے ذریعے، فقد لبثت، تحقیق البتہ میں ٹھہرا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان میں، عمراً، عمر کا ایک حصہ، 40 سال، من قبلی، اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس بندے سے جو گھڑتا ہے، علی اللہ، اللہ کے اوپر، کذباً، جھوٹ، شرک بناتا ہے، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، توحید کو جھٹلاتا ہے، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم بندہ کبھی فلاح نہیں پاتا۔